ایک ماجرا ہوا ہے کسی بچے کے ساتھ اور وہ داستان دلوں کو چھونے والی ہے. اس داستان سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملے گا، آئیے آپ کو انشاءاللہ دکھاتے ہیں. ایک شخص کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے. اس کا نام وقار رکھتا ہے، جسے وہ پیار و محبت سے پالتا ہے. کچھ ٹائم بعد وقار بیٹا اپنے باپ کی آواز پر کوئی توجہ نہیں دیتا، تو وہ شخص بیٹے کا چیک اپ کرواتا ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا بیٹا قوت سماعت و گویائی سے محروم ہے. یہ سن کر اس کا والد افسردہ ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب میں اس گونگے بہرے بچے کا کیا کروں. گویا اس کا دل اس بچے سے اچاٹ ہو جاتا ہے. کچھ عرصے بعد اللہ پاک اسے ایک اور بیٹے سے نوازتا ہے، جس کا نام فرحان رکھتا ہے، جو بالکل ٹھیک ہوتا ہے. اب یہ اپنے اس نارمل بیٹے کو بہت ناز و نخروں سے پالتا ہے، اس کی ہر خواہش و ضرورت پوری کرتا ہے، جبکہ اپنے ڈیف بیٹے کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا. اب بیٹے بڑے ہو رہے ہیں. جوں جوں دن گزرتے گئے اس بچے کی محرومی بڑھتی گئی. وقار ڈیف اگر کچھ مانگتا تو نہ ملتا، اور فرحان کو کھلونے اور دوسری چیزیں مل جاتی. وقار کی عمر اب 18 برس ہو گئی، لیکن اسے بس یہی سننے کو ملتا کہ تم ڈیف ہو، آپ اپنے بھائی کے ساتھ رہا کرو. وقار احساس کمتری کا شکار ہو کر یہ اپنے بھائی سے اشاروں میں غصے میں بولتا ہے، کیا میں کسی کام کا نہیں ہوں؟ میں کچھ نہیں کر سکتا. ہر بات پر، ہر معاملے میں ابو آپ کو ہی مجھ پر ترجیح کیوں دیتے ہیں؟ اس کے والد وقار ڈیف بیٹے کو جھگڑتے ہوئے دیکھ کر گھر سے باہر نکل جانے کا اشارہ کرتے ہیں. السلام علیکم. آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میرے ابو نے مجھے گھر سے بھگا دیا. وہ کہتے ہیں کہ آپ ڈیف ہو، آپ کچھ کر نہیں سکتے. بچپن سے ہی میرے بھائی جو نارمل ہے، بول سکتا ہے، اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن مجھ سے محبت نہیں کرتے. کیا ہم بوجھ ہیں؟ آپ بتائیں کہ میں کیا کروں؟ آپ روئے نہیں، آپ روئے نہیں. میں انشاءاللہ سمجھاتا ہوں اور میں بات کرتا ہوں، آپ کا مسئلہ حل کرتا ہوں، پریشانی دور کرتا ہوں. انشاءاللہ فیضان بھائی جو ہیں آپ کو انشاءاللہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اور جو ہمارے اسلامی ان کے والد صاحب سے پہلے اجازت لے لیں، اور ان کے والد صاحب سے اجازت لے کر ان کو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں انوالو کریں، کسی شعبے میں بھی انشاءاللہ ان کی ترکیب بنائیں. وقار اب فیضان مدینہ میں اسپیشل پرسنز کے نماز کورس میں شریک ہو کر وضو، غسل، نماز و دیگر مسائل سیکھتا ہے. اب جب وقار اپنے گھر جاتا ہے تو اس کے والد دیکھ کر حیرت سے کہتے ہیں کہ کیا تم میرے وہی بیٹے ہو؟ جی ابو، آپ نے مجھے گھر سے نکل جانے کا کہا تو میں باہر کہیں بیٹھ کر رونے لگا. وہاں سے دعوت اسلامی کے مبلغ کا گزر ہوا. ان کی انفرادی کوشش اور شفقت سے میں آج معاشرے کا کارآمد فرد بننے میں کامیاب ہو گیا، اور دعوت اسلامی میں بطور اجیر کام بھی کر رہا ہوں. وقار کو محبت سے گلے لگا لیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، اور مجھے بھی ان دعوت اسلامی کے مبلغ سے ملاقات کرواؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ. کیا کہیں گے آپ کے بیٹے کو دیکھنے کے بعد؟ میں آپ لوگوں کا اور دعوت اسلامی والوں کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ دعوت اسلامی کی وجہ سے میں سمجھ سکا کہ اگر کوشش کی جائے تو یہ معذور افراد بھی معاشرے کے کارآمد فرد بن سکتے ہیں. میں دعوت اسلامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے بیٹے کو آپ لوگوں نے ایسا بنا دیا. ماشاءاللہ. شکریہ دعوت اسلامی کا. بہت شکریہ. الحمدللہ. یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی جو ان معذور افراد پر کس طرح کام کر رہی ہے. صرف اس پر نہیں، یہ صرف وقار پر کام نہیں ہوا. ہماری دعوت اسلامی میں کئی ایسے نابینا ہیں جو آج عالم دین بن گئے ہیں.